السلام علیکم، میں راشد عباس ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل بن راشد انفو دیکھ رہے ہیں۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح۔ پاکستان میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کے بہت سے عوامل ہیں۔ شادی کی اگلی صبح دلہن کے گھر والے ملتے ہیں جو پہلا سوال کرتے ہیں، اور سناؤ تمہارے سسرال والے کیسے لوگ ہیں؟ اور جواب آیا کہ بس کیا بتاؤں، ابھی تو آغاز ہے، لیکن یہ لوگ ویسے لگتے نہیں جیسا ہمیں دکھایا گیا تھا۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کے عوامل میں یہ مناظر اور یہ صورتحال یقیناً ہم سب کے لیے جانی پہچانی ہے، کیونکہ برِ صغیر پاک و ہند کے رہنے والے خاندان اسی طرح کی صورتحال سے اکثر گزرتے ہیں۔ اس سے آگے والی داستان اور کہانی میں مختلف قسم کے نشیب و فراز آتے ہیں، اور جس دلہن کو بڑے شوق اور ارمانوں کے ساتھ بیاہ کر لایا گیا ہوتا ہے، پھر اسی دلہن کو طلاق کا پروانہ دے کر اس کی ماں کے گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں طلاق کی شرح میں افسوسناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان پنجاب میں طلاق کی شرح 35% تک جا پہنچی ہے۔ 35% کا مطلب ہے کہ اگر 100 شادیاں کی جائیں تو ان میں سے 35 جوڑوں کو طلاق ہوگی۔ کسی بھی معاشرے کا خاندانی نظام ہی اس کی بنیادی اکائی ہوا کرتا ہے۔ خاندانی نظام کی مضبوطی ہی معاشرے کی کامیابی کی ضامن ہے۔ مضبوط خاندانی نظام ہی نسل انسانی کی بقا، بچوں کی نشو و نما، پرورش اور درست سمت میں تربیت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ناکام شادی صرف 2 افراد کے درمیان علیحدگی کا ہی نام نہیں، بلکہ یہ اس گھرانے کے آنے والی نسلوں پر بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے تمام والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بیٹے یا بیٹی کے جیون ساتھی میں لازمی طور پر وہ اخلاقی اقدار موجود ہوں جن اخلاقی اقدار کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے۔ رشتے طے کرتے ہوئے جب مطابقت اور ہم آہنگی کو ہی پسے پشت ڈال دیا جائے تو نتیجہ پھر طلاق کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ یہ بات ایک بڑی کامن بات ہے ہمارے پنجاب میں۔ اکثر اگر کوئی بچہ گھر میں خرابی پیدا کرتا ہے، غیر ذمہ دار ہوتا ہے، تو گھر کے بڑے کہتے ہیں جی اس کی شادی کر دیں، شادی کے بعد یہ صحیح ہو جائے گا۔ شادی ہمارے معاشرے میں ایک پوری سائنس ہے جس کے ذریعے علاج معالجے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح میں ایک یہ سوچ کار فرما ہے کہ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی کسی طرح کے ذہنی انتشار کا شکار ہے تو انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کی شادی کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی لڑکا اگر غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کا علاج بھی شادی میں ڈھونڈا جاتا ہے اور فرض کر لیا جاتا ہے جب سر پہ ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اگر اسے ذمہ داری کا احساس شادی کے 20 سال بعد ہو اور اس دوران بیوی بچے رول جائیں، یا وہ فوراً ہی ذمہ داری سے گھبرا کر رشتہ توڑنے پر تل گیا، تو اس کا ذمہ دار بھی میڈیا کہلائے گا۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی ایک وجوہات میں برقی آلات کا استعمال، بڑھتا ہوا برقی آلات کا استعمال جو ہے وہ انسان کو ذہنی طور پہ پریشان کرتا ہے۔ طلاق ایک سماجی مسئلہ اس لیے نہیں بنتا جا رہا کہ یہ بے حیائی، مالی تنگی یا عدم برداشت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پہلو بھی اپنی جگہ کسی حد تک کار فرما ہوں گے، لیکن انہیں مسئلے کی جڑ نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا سماجی ڈھانچہ بگاڑنے سے وجود میں آ رہا ہے۔ انا پرستی اور بڑھتی ہوئی مادہ پرستی رشتوں کو کمزور اور خراب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ فی زمانہ رشتے اور تعلقات کی اہمیت کم سے کم اور برقی آلات زیادہ اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں۔ ہماری ترجیحات اور تعلقات اپنے فائدے سے جڑے ہیں۔ ہم دکھاوے اور مادہ پرستی کی ایسی دلدل میں دسے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہے۔ ناممکن ہم سب ہی اس سماجی بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ معاشرے کو اس بگاڑ کی درستی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ عدم برداشت کا مرض تو جیسے من حیث القوم ہمیں لاحق ہو چکا ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا پہلو نہیں جہاں ہماری برداشت کی حد ختم نہ ہو چکی ہو۔
میاں بیوی جیسے نازک رشتے میں برداشت کے عنصر کا ہر وقت موجود ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہیں کریں گے، لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو رشتے کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ آج یہی برداشت کے مادے میں کمی اور اپنی خواہشات کو دوسروں سے مقدم رکھنے کے باعث طلاقوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اکثر اوقات شوہر بیویوں کو غصے میں ہی طلاق سنا دیتے ہیں اور بعد میں پوری زندگی پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہی صورتحال عورت کی جانب سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ اور ایک بہت اہم وجہ جو کہ ہمارے معاشرے کا کبھی حسن ہوا کرتی تھی وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ ساس اور بہو، دیورانی اور جٹھانی کی سازشیں صرف ڈراموں میں دیکھنے کو نہیں ملتی، بلکہ یہ تمام عوامل پاکستان کے متوسط طبقے میں پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، متوسط طبقے میں یعنی پسماندہ لوگوں میں، پسماندہ سوچ رکھنے والے لوگوں میں یہ عوامل بڑے ہی دلچسپ سمجھے جاتے ہیں۔ خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور تہمت لگانے کا رواج ہر گزرتے دن پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ رشتہ دار اکثر میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ایک ہی مکان میں مقیم زیادہ گھرانے آپس میں اتفاق اور الفت قائم رکھنے کی بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، جہاں ذاتی معاملات میں دخل اندازی کا مشغلہ بن جاتا ہے اور یہی گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ بنتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم اور سب سے ہائیسٹ ویلیو والا جو نقطہ ہے وہ ہے پسند کی شادی۔ دنیا میں مجموعی طور پر 80% طلاقوں یا خلا کے کیسز لو میرج کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، 80% کیسز لو میرج کے ہوتے ہیں، یعنی کہ پسند کی شادیاں جو نوجوان جوڑے بڑی امیدوں کے ساتھ کرتے ہیں اور امیدیں کچھ ہی عرصہ بعد کانچ کی طرح ٹوٹ جاتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق 17 سے 25 سال کی عمر کے درمیان نوجوان شخصیت کی بجائے ایک دوسرے کی بیرونی خوبصورتی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہر صورت حاصل کرنے کا جذباتی فیصلہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر 25 سے 30 سال کی عمر کے بعد صرف بیرونی دلکشی کے ساتھ منسوب خوبصورتی کمزور ہونے لگتی ہے اور رفتہ رفتہ دل سے ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات ماند پڑ جاتے ہیں، جن کی جگہ مفادات لے لیتے ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ شادی جیسی بڑی ذمہ داری کو فقط پسندیدگی کے کمزور دھاگے کے سہارے چلانا آسان نہیں، کیونکہ وہ دھاگا معمولی جھٹکے سے ٹوٹ سکتا ہے، اور پھر 25 سے 30 سال کی عمر کے بعد یہ رشتہ جب کمزوریوں کی شکل اختیار کرتا ہے تو بالآخر بہت سے رشتے طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ موبائل فون بڑا کردار ادا کر رہا ہے انٹرنیٹ اور سماجی رابطوں میں، اور یہی موبائل فون اور انٹرنیٹ جب نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو دیا جاتا ہے تو معاشرے میں بہت سے بگاڑ پیدا کر چکا ہے۔ اتنے بگاڑ پیدا کر چکا ہے کہ ان کی وجہ سے بہت سے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور مزید انہی کی وجہ سے گھر تباہ ہوتے رہیں گے۔ لہذا موبائل فون کا جو استعمال ہے، گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک ایج لمٹ میں جا کے موبائل کا استعمال کروائیں، اسپیشلی اینڈرائیڈ کیمرے والے موبائل۔ اور اس کے بعد جو ایک بہت بڑا نقطہ ہے طلاق کی شرح میں اضافہ ہونے کا، وہ ہے مس میچ شادیوں کا، یعنی کہ آپس میں کوئی مس میچ نہیں ہو رہا ہوتا جوڑے کا اور پھر بھی ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔